ٹینتھ کلاس، ویلکم بیک ٹو فری ایجوکیشن. آیت نمبر 12 اس کا آج تھرڈ پارٹ ہے. اس میں ہم اس کے سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں گے. الف لام میم یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں. حروف مقطعات کون سے حروف ہیں؟ یہ وہ حروف ہوتے ہیں جن کے معنی کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. ریب شک و شبہ، یوقنون یقین رکھتے ہیں، مفلحون کامیابی حاصل کرنے والے یا مقصد کو پہنچنے والے. اس کا واحد ہوتا ہے مفلح. سواء برابر، مساوی. انذرتا تو نے ڈرایا، مراد آپ ڈرائیں. ام کا مطلب ہوتا ہے یا. لم تنذر آپ نہ ڈرائیں. ختمہ مہر لگا دی یا بند کر دیا. غشاوتن پردہ. یخادعون دھوکہ دیتے ہیں. مصلحون اصلاح کرنے والے، غلط چیز کو درست کرنے والے، اور اس کا واحد ہوتا ہے مصلح. یشعرون شعور رکھتے ہیں یا جانتے ہیں. المفسدون فسادی، یعنی کہ زمین پہ فساد برپا کرنے والے. واحد مفسد. السفہاء بے وقوف لوگ. اس کا واحد ہوتا ہے سفیہ. اذا لقوا جب ملاقات کرتے ہیں. اذا خلو جب اکیلے ہوتے ہیں، الگ ہوتے ہیں. شیاطین بدمعاش، ساتھی، منافقین اور کفار. یہاں پہ شیطانوں کی بات کی گئی ہے. مستہزئون مذاق کرنے والے، ہنسی اڑانے والے، یعنی دوسروں کا مذاق اڑانے والے، طنز کرنے والے. اس کا واحد ہوتا ہے مستہزی. اب تشریح دیکھ لیتے ہیں. قرآن کریم تمام شک و شبہات سے پاک کتاب ہے. شک و شبہات کا مطلب ہوتا ہے شکوں سے، سوالوں سے، طرح طرح کی باتوں سے پاک کتاب ہے. اس کتاب میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے. یہ کتاب بنی نوح انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل فرمائی، یعنی کہ تمام انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اس کو اتارا گیا ہے. اس کو قبول کرنے اور نہ کرنے کے لحاظ سے سارے انسان 3 گروہوں میں منقسم ہو گئے. منقسم کا مطلب ہے تقسیم ہو گئے. اب یہ جو کتاب اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب اتاری ہے، اس کو قبول کرنے والے اور نہ قبول کرنے والے تمام انسان، جس میں قبول کرنے والے بھی ہیں اور نہ قبول کرنے والے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے گروہ جو ہیں وہ بنا دیے ہیں. اور قرآن پاک میں انسانوں کو گروہ بنا کے ان کے بارے میں جو ہے وہ بات کی گئی ہے. پہلا گروہ کون سا ہے؟ وہ پہلا گروہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اس کتاب کو اللہ تعالیٰ کی کتاب سمجھ کر اپنے سینے سے لگایا، اس کے امر پر سختی سے عمل کیا اور اس کی نواہی سے اجتناب کیا. امر کا مطلب ہے کہ جس چیز کا قرآن پاک میں حکم ہے اس کی پابندی کی، اور جس چیز سے منع فرمایا گیا اس سے باز رہے. نواہی کا مطلب ہے کہ جن سے منع فرمایا گیا. یہ لوگ قرآنی اصطلاح میں متقی کہلاتے ہیں، یعنی کہ قرآن ان کو متقی پرہیزگار کہتا ہے. یہی وہ گروہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے کمائی کا فائدہ اٹھایا ہے، یعنی کہ پوری طرح فائدہ اٹھایا ہے، پوری طرح فیضیاب ہوئے ہیں اللہ کے کرم سے. یہ تو ہو گیا ایک گروہ. اب دوسرا گروہ کون سا ہے؟ برخلاف اس کے دوسرا گروہ ان لوگوں پر مشتمل ہے جنہوں نے قرآن مجید کو کتاب اللہ ماننے سے انکار کر دیا ہے. ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ اور آنے والے عذاب سے تحدید بالکل بے معنی ہو کر رہ گئی ہے. عذاب سے تحدید کا مطلب ہے کہ عذاب کے بارے میں جو ان کو دھمکی دی گئی تھی، جو ان کو بات بتائی گئی تھی، ڈرایا گیا تھا، ان کو کوئی فرق نہیں پڑا. گویا ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگ گئی ہے اور آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے. ان کے دل اچھی بات کو قبول کرنے اور کان اچھی بات کو سننے اور آنکھیں نیکی اور ہدایت کی راہ دیکھنے کے قابل نہیں ہیں. یہ کافروں کا گروہ ہے. قیامت کے دن ان کو زبردست عذاب دیا جائے گا. اب یہاں پہ میں نے آپ کو جب آیت کا ترجمہ پڑھایا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 لوگوں کا گروہ ہو گیا. پہلا کون سا ہو گیا؟ جو کہ متقی یعنی پرہیزگار ہے، مومنین ہے. دوسرے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو رد کر دیا، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کا انکار کیا اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا. ان لوگوں کے لیے زبردست عذاب تیار ہے. اور یہ کن کا گروہ ہے؟ کافروں کا. تیسرا گروہ کون سا ہے؟
تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو زبانی طور پر تو ایمان لے آئے لیکن دل سے وہ اب بھی کافر ہیں. اب یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو ویسے باتوں سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن دل ان کے گمراہی کی طرف ہی ہیں. ان کے ظاہر اور باطن میں تضاد ہے. یہ اسلام کے عروج کو دیکھ کر مسلمانوں میں شامل تو ضرور ہو گئے لیکن در حقیقت وہ کافر ہیں. اب یہ تیسرا گروہ ایسا گروہ ہے کہ جس نے دیکھا کہ اب اسلام جو ہے وہ عروج پہ ہے، اسلام کی جیت ہے، تو وقتی طور پہ اسلام کے حلقہ میں داخل ہو گئے. لیکن جب یہ اپنے لوگوں سے ملتے ہیں، اپنے جیسے جو شیاطین ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، تو ان کو کہتے ہیں ہم تو صرف مسلمانوں کا تماشا دیکھ رہے ہیں، ان کا مذاق کر رہے ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور یہ ساری باتیں جھوٹی ہیں. وہ اللہ کو، اللہ کی کتابوں کو، اللہ کے نبیوں کا جو ہے وہ ماننے سے انکار کرتے ہیں. لیکن جب وہ مومنین کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں ہم تو ایمان لے آئے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم یوم آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. اب یہ حقیقت میں کافر ہیں، اسلام کے خلاف طرح طرح کی ریشہ دوانیاں کرتے ہیں، یعنی اسلام کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، الٹے سیدھے جو ہیں وہ خیالات کا اظہار کرتے ہیں. یہ منافقین کا گروہ ہے. نفاق ایک قلبی بیماری ہے. میں نے آپ کو نفاق کا مطلب بتایا تھا، یعنی دوگلا پن. یہ ایک دل کی بیماری ہے، دل میں دوگلا پن. ان کی سرکشی کے باعث اس بیماری میں اضافہ ہو جاتا ہے. ان کا خیال ہے کہ اس منافقت کی وجہ سے ان کو کچھ فائدہ پہنچ جائے گا، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے. ایسے لوگ اصلاح کے پردے میں فساد برپا کرتے ہیں اور ایمان کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کی توہین کرتے ہیں اور ان کو بیوقوف سمجھتے ہیں. اس دوگلے پن سے، اس نفاق سے نقصان صرف انہی کو پہنچ رہا ہے. وہ اللہ تعالیٰ یا مسلمانوں کو بیوقوف نہیں بنا رہے بلکہ اپنی نادانی کے باعث خود بیوقوف بن رہے ہیں. جیسا کہ میں نے جب آیت کا ترجمہ پڑھایا تھا وہاں پہ میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ میں نے ان کے دلوں کو جو ہے وہ دوگلے پن میں اس قدر گرا دیا کہ ان کو صحیح اور غلط کا فرق ہی نہیں پتہ چل رہا. اصل میں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے. اور یہی وہ ہیں جو گمراہ ہیں اور جن کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے. یہاں پہ ہماری کلاس 3 جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے. نیکسٹ ویڈیو میں ہماری یہ آیت جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی. اسٹے کنیکٹڈ اینڈ اسٹے بلیسڈ.